کہاں جا رہی ہو؟ زینب نے روتے ہوئے کہا، میرا بچہ مر رہا ہے، خدا کے لیے ڈاکٹر کو دکھا دو۔ رات کا سناٹا اپنے عروج پر تھا۔ آسمان پر چاند دھندلا سا نظر آ رہا تھا، جیسے وہ بھی کسی غم میں ڈوبا ہو۔ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے اندر زینب بیٹھی تھی، اس کی گود میں اس کا بیمار بیٹا علی تپ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، سانس تیز چل رہی تھی، اور آنکھوں میں بے بسی کا سمندر تھا۔ زینب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیسے، نہ سہارا، نہ کوئی ایسا شخص جو اس کے درد کو سمجھ سکے۔ وہ بار بار علی کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھتی اور آہستہ آہستہ کہتی، بیٹا تھوڑی دیر اور، اللہ کرم کرے گا۔ لیکن دل کے اندر ایک خوف بیٹھا تھا کہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ کبھی زینب کی زندگی بھی خوشیوں سے بھری تھی۔ اس کا شوہر حسن ایک محنتی مزدور تھا، وہ کماتا کم تھا مگر دل کا امیر تھا۔ دونوں کی دنیا بس ایک دوسرے کے گرد گھومتی تھی۔ پھر علی پیدا ہوا اور ان کی خوشی دوبالا ہو گئی، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن حسن کام پر گیا مگر واپس نہ آیا۔ ایک حادثہ، ایک لمحہ، اور زینب کی دنیا اجڑ گئی۔ اس دن کے بعد زینب صرف زندہ تھی، جینا تو جیسے بھول گئی تھی۔ شوہر کے بعد زندگی ایک جنگ بن گئی۔ زینب نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا، برتن مانجتی، کپڑے دھوتی، جھاڑو لگاتی، صرف اس لیے کہ علی کو 2 وقت کی روٹی دے سکے۔ لیکن غربت کبھی اکیلی نہیں آتی، وہ اپنے ساتھ بیماری، ذلت اور تنہائی بھی لاتی ہے۔ ایک دن علی شدید بیمار پڑ گیا۔ زینب نے اسے گود میں اٹھایا اور قریبی ہسپتال کی طرف بھاگی۔ ہسپتال کے دروازے پر کھڑے گارڈ نے اسے روک دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ زینب نے روتے ہوئے کہا، میرا بچہ مر رہا ہے، خدا کے لیے ڈاکٹر کو دکھا دو۔ گارڈ نے سرد لہجے میں کہا، پہلے پیسے جمع کرو پھر اندر جاؤ۔ یہ الفاظ زینب کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر میرا بچہ، وہ، اس کی آواز رند گئی، لیکن کسی کو ترس نہ آیا۔ زینب ہسپتال کے باہر زمین پر بیٹھ گئی۔ علی اس کی گود میں تھا، اس کی سانسیں کمزور ہو رہی تھیں۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو پڑی، آ اللہ، میں ایک ماں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، مگر میرے بچے کو بچا لے، میری جان لے لے، اسے زندگی دے دے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے پاس ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کی شادی کی انگوٹھی۔ وہ فوراً قریبی بازار کی طرف دوڑی، ایک دکاندار کے پاس جا کر بولی، بھائی یہ لے لو، بس میرے بچے کے علاج کے لیے پیسے دے دو۔ دکاندار نے انگوٹھی کو دیکھا، پھر زینب کو، اور کہا، یہ زیادہ قیمتی نہیں، بس تھوڑے پیسے دے سکتا ہوں۔ زینب نے فوراً ہاں کر دی۔ اس کے لیے وہ تھوڑے پیسے بھی زندگی اور موت کا فرق تھے۔ زینب بھاگتی ہوئی ہسپتال پہنچی۔ اب تو پیسے ہیں، میرے بچے کو بچا لو۔ ڈاکٹر آئے، علی کو دیکھا اور خاموش ہو گئے، ہمیں افسوس ہے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ زینب کے کانوں میں گونجنے لگے، دنیا جیسے رک گئی ہو۔ زینب نے علی کو سینے سے لگا لیا، نہیں، میرا بچہ نہیں جا سکتا، میں نے سب کچھ دیا ہے، میں نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ، یہ کیسا انصاف ہے؟ اس کی چیخیں ہر سننے والے کے دل کو چیر رہی تھیں، لیکن اب کچھ باقی نہیں تھا، علی جا چکا تھا۔ علی کے جانے کے بعد زینب کی زندگی ایک خالی کمرہ بن گئی۔ وہ نہ روتی نہ بولتی، بس خاموش رہتی۔ لوگ کہتے، وہ پاگل ہو گئی ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ پاگل نہیں، ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دن زینب اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں علی نے آخری سانس لی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا میں آ رہی ہوں، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ایک بے بس ماں کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ کہانی صرف زینب کی نہیں، یہ ہر اس ماں کی کہانی ہے جو خاموشی سے قربانیاں دیتی ہے مگر بدلے میں صرف درد پاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ غربت سب سے بڑا ظلم ہے، انسانیت پیسوں سے بڑی ہونی چاہیے، اور ماں کی محبت دنیا کی سب سے پاکیزہ حقیقت ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے ڈاکٹر بننے کا خواب کیوں دیکھا تھا، لوگوں کی جان بچانے کے لیے، مگر آج وہ ایک جان نہ بچا سکا۔ دوسری طرف وہی گارڈ جس نے زینب کو روکا تھا دروازے کے پاس کھڑا تھا، اس کے چہرے پر بھی سکون نہ تھا۔ وہ بار بار اسی جگہ کو دیکھتا جہاں زینب بیٹھی تھی۔ میں نے کیا؟ اس کے دل میں ایک چبھن تھی، اگر میں اسے اندر جانے دیتا تو شاید۔ وہ جملہ ادھورا رہ گیا۔
बाजार में वही दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा था। इसके सामने वो अंगूठी रखी थी। वो इसे बार बार देख रहा था। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी। इसने आहिस्ता से कहा, ये एक माँ की आखिरी उम्मीद थी। इसकी आंखों में नमी आ गई। काश मैं इसे ज्यादा पैसे दे देता। काश मैं कुछ और कर सकता। मगर अब काश का कोई फायदा ना था। अगले दिन ज़ैनब को भी अली के पास दफन कर दिया गया। दो कब्रें साथ साथ थीं, एक छोटी एक बड़ी। मगर दर्द दोनों में बराबर था। हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, जैसे वो भी इस गम को महसूस कर रही हो। और फिर कहानी एक नई दुनिया में दाखिल होती है। एक ऐसी दुनिया जहां न दर्द है, न भूख, न आंसू। अली ने आहिस्ता से आंखें खोली। इसने खुद को एक खूबसूरत बाग में पाया। हर तरफ रोशनी थी, खुशबू थी और सुकून था। उम्मी। इसने उधर उधर देखते हुए पुकारा। एक नर्म सी आवाज आई, तुम्हारी उम्मी भी आ रही है। अली ने हैरत से पूछा, वाकई? हाँ, तुम्हारी उम्मी ने बहुत सब्र किया है। कुछ ही लम्हों बाद ज़ैनब वहां आई। इसका चेहरा अब सुकून से भरा हुआ था, आंखों में दर्द नहीं था। अली अली ने दौड़कर इसे गिले लगा लिया। उम्मी, आप आ गईं। मुझे बहुत डर लग रहा था। ज़ैनब की आंखों से आंसू निकले, मगर ये खुशी के आंसू थे। अब मैं आ गई हूं। अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तरफ दुनिया में कुछ बदल रहा था। डॉक्टर अहमद ने एक फैसला किया, आज के बाद कोई भी मरीज पैसे की वजह से नहीं रुकेगा। इसने अस्पताल में एक नया उसूल शुरू किया, पहले इलाज बाद में फीस। गार्ड ने भी खुद से वादा किया, मैं कभी किसी जरूरतमंद को नहीं रोकूंगा। और वो रोज किसी न किसी की मदद करने लगा। ज़ैनब और अली दुनिया में ना रहे, मगर उनकी कहानी ने कई दिल बदल दिए। कभी कभी एक दर्दनाक कहानी हजारों जिंदगियां बदल देती है। ये कहानी हमें सिखाती है, माँ की मोहब्बत सबसे ताकतवर होती है, गुर्बत सबसे बड़ा इम्तिहान है और इंसानियत सबसे बड़ी इबादत है। अगर हम चाहें तो हम किसी की कहानी का अंजाम बदल सकते हैं।